جس نے دنیا کی عظیم نعمت محبت اہل بیت ہمیں عطا فرمائی ہے، اور تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے کہ جس نے ساری مخلوقات میں سے ہمیں انسان خلق کیا، مسلمان خلق کیا، پاکیزہ خلق کیا۔ درود و سلام ہو محمد و آلہ۔ اشعار محرم کی یہ مجالس جس میں ہمارا قرآن، تو انشاءاللہ خدا رب العالم ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف یہ میں سے نکلے بلکہ ہم ذاکرین میں ہمارا شمار ہو، قرآن میں غور و فکر و تدبر کرنے والے ہم ہوں۔ جو شخص بھی قرآن مجید کی سے ہدایت نہیں لیتا، اس میں فکر نہیں کرتا، اس میں غور نہیں کرتا، اسے استفادہ نہیں کرتا، اس کی تلاوت نہیں کرتا، تو وہ یقیناً اس نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، قرآن کے ساتھ اس کا کوئی رشتہ نہیں ہے۔ تو انشاءاللہ خدا رب العالم نے یہ عظیم کتاب جو ہماری ہدایت کے لیے اتاری ہے، ہمارے لیے شفا ہے، ہمارے لیے ہدایت ہے، پروردگار نے ہر خوش ہوتا علم اس قرآن مجید میں رکھا ہے۔ بس یہ ہماری استطاعت، ہماری توفیق ہے کہ ہم اس سے کتنا استفادہ کر پاتے ہیں اور کتنا استفادہ ہم کرتے ہیں۔ ہر چیز اس میں موجود ہے، مسلسل کوشش ہے کہ ہم اس سے استفادہ کر سکیں، کچھ نہ کچھ چیزوں کے بارے میں ہم جان سکیں، تاکہ ہماری دنیا اور آخرت کے لیے سعادت ہو، اور دنیا اور آخرت کے لیے ہماری آسانیاں ہوں اور ہمیں فائدہ ہو۔ خدا رب العالمین نے اس قرآن کو ہمارے لیے اگر ہدایت کہا ہے تو یقیناً اس میں ہدایت ہے، اگر شفا کہا ہے تو یقیناً اس میں شفا ہے۔ اگر ہمارے لیے خدا رب العالمین نے اس قرآن کو دستور اور معیار بنا کر بھیجا ہے تو یقیناً ہر انسان جو اس سے استفادہ اٹھا سکتا ہے، اگر وہ اٹھائے گا تو اس کے لیے یہ فائدہ مند ہوگی۔ ایک صلوات بھیجیے محمد علیہ۔ قرآن ہماری ہدایت بھی ہے، ہماری شفا بھی ہے، سعادت بھی ہے۔ ہم نے وہ سوروں کا انتخاب کیا ہے کہ قبل میں نے عرض کیا تھا کہ جو تقریباً جن سے آتی بھی ہیں اور روزانہ تلاوت بھی ہوتی ہے گھروں میں، اور اپنی شفا کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی مشکلوں کے لیے خدا رب العالمین نے ہر سورہ اور ہر آیت کے اندر کچھ نہ کچھ ہمارے لیے رکھا ہے۔ کیوں لوگ کہتے ہیں کہ موسیقی روح کی غذا ہے؟ یقیناً ان کو معلوم نہیں کہ قرآن میں کتنی خوبصورت صورتیں موجود ہیں یا کتنے خوبصورت آیات موجود ہیں۔ اگر وہ ان کی تلاوت کرے تو ان کو اندازہ ہو کہ یہ کس طرح انسان کے مردہ روح کو زندہ کر لیتی ہے۔ تو یہ ہمارا کیونکہ اتنا زیادہ رابطہ نہیں ہوتا، اس لیے ہمیں اس سے آگاہی بھی نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ مجالس سے ہم سیکھیں گے کہ ہم ان سے مکمل رابطہ کر کے اور ان سے استفادہ بھی کریں۔ اگر ہم ان سے استفادہ کریں گے تو ہماری اپنی روح کے لیے، ہر انسان کی زندگی میں بے چینی، پریشانی، مشکلات آتی ہیں اور اس ڈپریشن سے انسان نکلنا چاہتا ہے۔ تو میں نے ایک دن ذکر کیا تھا، قرآن مجید کا ایک ایسا سورہ ہے کہ جس سے سننے سے مریض شفا پاتا ہے، اور ہر انسان جو ڈپریشن میں ہے، آج کل جو سب سے بڑی مشکل ہے وہ انسان کے لیے ڈپریشن ہے۔ ہر انسان ڈپریشن کا شکار ہے، ہر انسان بیماریوں میں مبتلا ہے، ہر انسان پریشانیوں میں مبتلا ہے، اور اللہ نہ کرے پروردگار سب کی پریشانیوں کو دور فرمائے۔ لیکن انسان کے اوپر جب پریشانی آتی ہے تو اس سے نکلنا بے حد مشکل ہوتا ہے۔ اس ٹائم اس سچویشن سے نکلنا انسان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے۔ انسان مشکل سے اس پریشانی اور اس مصیبت سے نکلتا ہے، دل سکون نہیں پاتا ہے، انسان کا دل بے چین رہتا ہے، پریشانیاں 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 انسان کو گھیر لیتی ہیں۔ تو اگر انسان سکون چاہتا ہے تو اس سے ذکر الہی ہے، اللہ کا ذکر ایسا ہے کہ جس سے انسان سکون پاتا ہے۔ اللہ بذکر اللہ۔ اگر قلوب کا اطمینان چاہتے ہو، اور اگر اطمینان چاہتے ہو، اگر سکون چاہتے ہو، پرسکون زندگی چاہتے ہو تو وہ ذکر الہی ہے۔ صرف خدا کے ذکر میں انسان جو ہے وہ سکون پاتا ہے۔ آج جس سورے کا انتخاب کیا ہے اسے
عروس القرآن بھی کہتے ہیں. عروس کہتے ہیں دلہن کو، یعنی قرآن مجید کی دلہن ہے یہ قرآن مجید کا دل ہے، دلہن ہے، خوبصورت سورہ ہے. ایسا سورہ ہے کہ اگر یہ انسان اس کی تلاوت کو سن لے تو اس کی روح کو پرسکون کر دیتی ہے. یہ کون سی سورہ ہے؟ یہ ہے سورہ رحمان. سورہ رحمان بہت خوبصورت سورہ ہے، بہت خوبصورت سورہ ہے. کوئی بھی بیمار ہے اپنے گھر میں تلاوت کے لیے سورہ رحمان لگائیے. آپ پریشان ہیں سورہ رحمان سنیے، آپ کے گھر کے مسئلے ہیں سورہ رحمان سنیے، آپ کو سکون چاہیے سورہ رحمان سنیے. آپ یقین کیجئے، آپ گھر میں لگا کے دیکھیے، پڑھیے، خود پڑھیے. خود نہیں پڑھ سکتے تو آپ لگا لیجئے. اگر صحیح تلاوت کرنا نہیں آتا تو اس میں خدا بند عالم نے تمام بیماریوں کی شفا دی. تمام بیماریوں، جو بھی بیماری ہو اس کے لیے اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت سی چیزوں کو رکھا ہے. یہ عجیب سورہ ہے. اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اس کے اندر ذکر ہے. اللہ نے انسانوں کو جھنجھوڑا ہے کہ تم کیوں ہمارے جو احسان ہیں، ہماری جو نعمتیں ہیں ان کے بارے میں غور و فکر نہیں کرتے ہو. ان کے بارے میں غور و فکر کرو، شکر گزار بنتے کیوں نہیں بنتے ہو. آپ پڑھیں، اس کا ترجمہ پڑھیں. جب آپ اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سورے میں ہمیں کیا کیا کہتا ہے اور کس چیز کی طرف ہمیں متوجہ کر رہا ہے، کیا ہم سے چاہ رہا ہے. بڑا خوبصورت سورہ ہے الرحمن. یعنی شروع ہی اللہ تعالیٰ کی عظیم نام اور رحمت سے شروع ہو رہا ہے. کیونکہ ہم کتنے گناہگار ہیں، ہم کتنے خطا کار ہیں، لیکن اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے. اللہ کی رحمت اتنی بڑی ہے کہ وہ ہمیں اپنی رحمت سے معاف کر دیتا ہے. وہ اپنی رحمت سے ہمیں درگزر کرتا ہے، ہماری بخشش کر دیتا ہے. وہ رحمان بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے. وہ اتنا رحمان ہے، وہ اتنا رحیم ہے. یہ خداوند عالم کی خوبصورت شان ہے. یہ اللہ کی شان ہے کہ وہ رحمان ہے اور وہ رحیم ہے. یہ پوری دنیا جو اللہ کو نہیں بھی مانتی، یہ اللہ کی رحمت ہی تو ہے کہ وہ کسی کا رزق بند نہیں کرتا. انسان چاہے گناہ کرتا ہے، خدا کی نافرمانی کرتا ہے، خدا کو نہیں مانتا ہے، لیکن پھر رب کائنات اس کا کھانا بند نہیں کرتا. اس پہ اپنی رحمتیں حاصل کرتا رہتا ہے، اس کو کھانا دیتا رہتا ہے. یہ عظیم رحمت ہے، یہ عظیم نام ہے خدا بند عالم، رحمت پروردگار، جس کی وجہ سے خطا کار گناہگار بخش دیے جائیں گے. یہ وہ خدا ہے کہ جس نے قرآن، جس نے ہمیں قرآن کی تعلیم دی ہے، جس نے ہمیں قرآن پڑھایا ہے، جس نے ہمارے لیے عظیم دستور حیات عطا کیا ہے. اس کتاب کا نام ہے قرآن. یعنی قرآن خدا کا کلام ہے، خدا کا علم ہے اور کائنات کی سب سے بڑی کتاب ہے. یہ اس کی شان ہے کہ اس نے اتنی بڑی کتاب انسانوں کے لیے کائنات میں بھیج دی. پھر کہا خلق الانسان، کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا. ہر چیز کو اللہ نے خلق کیا، زمین و آسمان کو اللہ نے خلق، پرندوں چرندوں کو اللہ نے خلق کیا. ہر چیز مخلوق ہے، یعنی ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے خلق کیا ہے. لیکن اللہ مخصوص کر کے کہتا ہے کہ میں نے انسانوں کو خلق کیا ہے، میں انسان کا خالق ہوں. کیونکہ ساری چیزوں میں، ساری مخلوقات میں، زمین و آسمان میں تو سب کو سب سے زیادہ فضیلت عطا کی ہے وہ انسان ہے. انسان کو اللہ تعالیٰ نے عظیم خلقت قرار دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی احسن تخلیق قرار دیا ہے. یہ انسان اللہ تعالیٰ کی خوبصورت تخلیق ہے. یہ ساری مخلوقات میں سے عظیم خلقت ہے. تو انسان کو چھوٹی چھوٹی باتوں پہ اپنے آپ کو پست نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عظیم خلق کیا، بڑا خلق کیا، انسان خلق کیا. تو پھر پروردگار کہتا ہے کہ میں نے انسان کو عروج دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو کمال عطا کیا ہے، عروج عطا کیا ہے. اس کی تخلیق سب سے مختلف ہے اور خوبصورت ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ علم البیان، میں نے انسان کو بیان دیا ہے، میں نے انسان کو نطق دیا ہے، میں نے انسان کو بولنے کی طاقت دی ہے. یہ بولنے کی طاقت حیوانوں کو نہیں ہے اور چیزوں کو نہیں ہے.
اور مخلوق کو نہیں ہے، صرف انسان جو ہے اس کے پاس یہ نطق ہے، اس کے اندر بولنے کی طاقت اور بولنے کی صلاحیت ہے. یعنی یہ چیزیں جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی چیزیں ہیں. یعنی رحمت پروردگار ہے، قرآن ہے، انسان ہے اور بیان ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے حیوان خلق کیے، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے حیوان ناطق بنایا. یعنی انسان کو اللہ تعالیٰ نے بولنے کی صلاحیت عطا کی ہے. ایک کتنا خوبصورت سورہ ہے، یقین کریں اس کو ایک ایک لفظ کو پڑھا جائے، ایک ایک معنی کو بتایا جائے. آپ خود پڑھیے اس کو اور جا کے اس کی تلاوت کیجیے. کیا جنت کے نظارے ہیں اس میں، اس سورے میں جنت کے نظارے. ظاہر دنیا میں تو کوئی جنت نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ خدا کا کلام پڑھیں تو اس کے اندر سورہ رحمان کے اندر جنت کے نظارے. تو انسان حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت جنت بنائی ہوئی ہوگی کہ جس سورے کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا ہے. عجب سورہ ہے، اس کی 78 آیات ہیں اور 55 نمبر یہ سورہ ہے. اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قیامت کا ذکر کیا ہے، حساب و کتاب کا ذکر کیا ہے، اور